ہمارا جسم نا ایک کمال کی مشین ہے اور اس کا انجن وہ ہے ہمارا نظام انہضام۔ تو چلیں آج اسی نظام کے اندر ایک سفر پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو پہلے نوالے کے بعد اس کا آخر بنتا کیا ہے؟ مطلب ایک سیب یا روٹی کا ٹکڑا منہ میں جانے کے بعد جاتا کہاں ہے؟ چلیں آج اس پورے سفر کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو ہاضمے کے عمل کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے طبعی ہاضمہ، یعنی سیدھا سادہ کام، خوراک کو دانتوں سے چبانا اور پیسنا، اور دوسرا ہے کیمیائی ہاضمہ۔ یہ تھوڑا پیچیدہ ہے، یہاں جسم کے اپنے کیمیکلز خوراک کو بالکل مالیکیولر لیول پر جا کر توڑتے ہیں۔ یہ دیکھیں، کیمیائی ہاضمہ بالکل ایسے کام کرتا ہے۔ یہ جو روٹی میں کاربوہائیڈریٹ کا ایک بڑا پیچیدہ سا مالیکیول ہے اسے انزائمز آ کر چھوٹے سادہ مالیکیولز میں توڑ دیتے ہیں، اور یہی چھوٹے مالیکیولز ہیں جن سے ہمارا جسم پھر توانائی حاصل کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ انزائمز آخر ہیں کیا؟ بس یوں سمجھ لیں کہ یہ جسم کی مالیکیولر کینچیاں ہیں۔ یہ خاص قسم کے پروٹینز ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ خوراک کے بڑے مالیکیولز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیں تاکہ ہمارے خلیات یعنی سیلز ان سے توانائی لے سکیں۔ صحیح معنوں میں اس پورے عمل کے اصل ہیرو یہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب کچھ بنیادی باتیں تو سمجھ آ گئیں۔ چلیں اب باقاعدہ سفر شروع کرتے ہیں، اور پہلا پڑاؤ ظاہر ہے منہ، جہاں سے ہر چیز کی شروعات ہوتی ہے۔ تو سفر کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے، یعنی منہ سے۔ خوراک یہاں سے ایک لمبی نالی میں داخل ہوتی ہے جسے خوراک کی نالی کہتے ہیں، اور پھر نیچے جاتی ہے۔ چلیں ذرا اس پہلے سٹیپ کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے ہی کوئی نوالا منہ میں جاتا ہے ہضمے کے دونوں کام ایک ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف دانت اپنا کام کرتے ہیں، یعنی طبی طور پر خوراک کو پیستے ہیں، اور ٹھیک اسی وقت ہمارے لعاب یعنی تھوک میں موجود انزائمز نشاستے یا سٹارچ پر اپنا کیمیائی کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا تجربہ تو بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ کبھی روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر اسے 1 منٹ تک چبا کر دیکھیں، پر نگلنا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ذائقہ میٹھا لگنے لگتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ لعاب میں جو انزائمز ہیں وہ نشاستے کو شکر میں بدل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے کیمیائی ہاضمے کی ایک لائیو ڈیمونسٹریشن۔ اچھا، تو خوراک کی نالی سے گزرنے کے بعد نوالا پہنچتا ہے نظام ہضم کے پاور ہاؤس میں، یعنی معدے میں۔ اصل کہانی تو اب یہاں شروع ہوتی ہے۔ معدہ بالکل ایک مکسر گرائنڈر کی طرح ہے۔ اس کے جو پٹھے ہیں وہ خوراک کو اچھی طرح گھماتے اور پیستے ہیں، اور ساتھ ہی اس کا تیزابی گیسٹرک جوس نکلتا ہے جو خاص طور پر پروٹینز کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر خوراک ایک گاڑھے سوپ جیسی بن جاتی ہے۔ یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے معدے کا تیزاب اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ لوہے کی کیل تک کو گلا سکتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ معدہ خود اپنے آپ کو کیوں نہیں ہضم کر لیتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معدے کی دیواروں پر ایک خاص بلغمی طے ہوتی ہے جو اسے اس تیزاب سے بچا کر رکھتی ہے۔ چلیں، معدے سے نکلنے کے بعد خوراک اب اپنے سفر کے سب سے اہم حصے میں داخل ہو رہی ہے، اور وہ ہیں آنتیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہاضمے کا عمل مکمل ہوتا ہے اور غذائیت کو جذب کرنے کا اصل کام شروع ہوتا ہے۔ تو اب خوراک داخل ہوتی ہے چھوٹی آنت میں۔ یہ ایک بہت لمبی پل کھاتی ہوئی نالی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہاضمے کا عمل اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ زیادہ تر غذائی اجزاء جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ یہیں سے جذب ہو کر ہمارے خون میں شامل ہوتے ہیں۔ چھوٹی آنت کی اندرونی بناوٹ تو کمال کی ہے۔ یہ کوئی سیدھا سادہ پائپ نہیں ہے، بلکہ اس کی اندرونی دیوار پر لاکھوں چھوٹی چھوٹی انگلیوں جیسے ابھار ہوتے ہیں۔ ان کو ولائی کہتے ہیں۔ اور ان ولائی کا کام کیا ہے؟ ان کا صرف ایک ہی لیکن بہت اہم مقصد ہے۔ وہ ہے جذب کرنے کے لیے سرفیس ایریا، یعنی سطحی رقبے کو بہت زیادہ بڑھا دینا۔ جتنا زیادہ سرفیس ایریا، اتنی ہی زیادہ غذائیت خون میں جذب ہو پائے گی۔ یہ قدرت کے ڈیزائن کی ایک شاندار مثال ہے۔ اچھا، اب کچھ ایسے اعضاء کی بات کرتے ہیں جن سے خوراک سیدھی سیدھی تو نہیں گزرتی، لیکن سچ پوچھیں تو ان کی مدد کے بغیر ہاضمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چلیں ان غیبی مددگاروں سے بھی ملتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے 3 اہم کھلاڑی، جگر، پتا اور لبلبا۔ جگر ایک مادہ بناتا ہے جسے بائل کہتے ہیں۔ یہ چکنائی کو ہضم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پتا اسی بائل کو سٹور کرتا ہے، اور لبلبا وہ تو انزائمز کا ایک پاورفل مکسچر بناتا ہے جو سیدھا چھوٹی آنت میں جاتا ہے اور ہر قسم کی خوراک کو اس کی آخری سادہ ترین شکل میں توڑ دیتا ہے۔
تو چھوٹی آنت میں جب زیادہ تر کام ہو جاتا ہے تو سفر اپنے آخری مرحلے کی طرف بڑھتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بچ گیا ہے اس کا کیا ہوتا ہے۔ سفر کی آخری منزل ہے بڑی آنت۔ یہاں پر جو کچھ ہضم ہونے سے بچ جاتا ہے اس میں سے پانی اور دوسرے مائعات کو دوبارہ جذب کیا جاتا ہے اور فضلے کو جسم سے نکالنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تو بڑی آنت کا مین کام تو یہی ہے کہ باقی بچے ہوئے مواد سے پانی نکالا جائے۔ لیکن یہاں ایک اور بہت دلچسپ کام بھی ہوتا ہے۔ یہاں اربوں کی تعداد میں ہمارے دوست بیکٹیریا رہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے وائٹامن کے جیسی ضروری وائٹامنز بھی بناتے ہیں۔ تو چلیں اس پورے سفر کا ایک جلدی سے خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلا قدم خوراک کھانا، پھر جسم اسے طبی اور کیمیائی طور پر توڑتا ہے، اس کے بعد غذائیت کو جذب کر کے خون میں شامل کیا جاتا ہے۔ ہمارے سیلز اس غذائیت کو توانائی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آخر میں جو کچھ بچ جاتا ہے وہ فضلے کی صورت میں جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہ اتنا پیچیدہ نظام ٹھیک سے کام نہ کرے؟ تبھی ہمیں اسہال یعنی ڈائریا اور قبض جیسے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری علامتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اس پوری سسٹم کی صحت کا خیال رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو ہمارا نظام انہضام واقعی میں ایک حیرت انگیز مشین ہے جو ہر وقت انتھک ہمارے لیے کام کرتی رہتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایسے کون سے بہتر انتخاب کر سکتے ہیں جس سے اس نظام کو صحت مند رکھنے میں مدد مل سکے۔